نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو سٹوری ہے اس میں ہم مقام ابراہیم کے متعلق جانیں گے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس ٹائم آج کے زمانے کی طرح کوئی ایڈوانس مشینری تو نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کے ذریعے ہی آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا کام لیا۔ وہ ایسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی ضرورت کے مطابق اونچا یعنی ہائی ہوتا جاتا تھا۔ مطلب جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی ویسے ویسے یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر لے کر جاتا سبحان اللہ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ اینڈ ٹاپ آف دیٹ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ یعنی اس پتھر پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیپ فٹ پرنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ کیا ہے۔ سورہ عمران آیت 97 میں ارشاد فرمایا، کعبہ مکہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا، سورہ بقرہ آیت 125، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، یعنی بارش ہوتی رہی اس کے اوپر، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے۔ اس ٹائم پیریڈ میں لوٹ آف ٹائم فلڈز آئے جس کے پانی میں یہ پتھر ڈوبا رہا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کہ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی معظم معجزہ ہے، اور یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی آیات روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو گے۔ یہ نماز اللہ ہی کے لیے ہوگی اور سجدہ بھی اللہ ہی کو ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ سجدے کے وقت ہماری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگے، جس پتھر پر اللہ کے خلیل الجلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت کسی چیز کی محتاج نہیں، وہ جب چاہے جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ اب دیکھیں کہ وہ پتھر کیسے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت کے مطابق اوپر اور نیچے لے آتا۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی انسان کو کوئی خوبی دے رکھی ہوتی ہے تو اس میں اس انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا مغرور ہونا یعنی خود پر پراؤڈ ہونا بالکل پسند نہیں۔ اور ان آیات میں یہودیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اکرام بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں، مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر مکہ کے کعبہ کو کیوں قبلہ بنا لیا؟ آیت نے جواب دیا ہے کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا،
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، لہٰذا اسے پھر سے قبلہ اور مقدس عبادت گاہ بنانا ہرگز قابل اعتراض نہیں، بے شک۔ Now questions time۔ First question is، اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا ذکر کن 2 سورز میں کیا ہے؟ Second question is، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کی، وہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ آئی ہوپ آپ نے اسٹوری انجوائے کی ہوگی، اور اسے شیئر کرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کی نیت ضرور کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اب ماشاءاللہ وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ اسٹوری جو کہ تھی بے موسم کے پھل، اس کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں امبر، نیلم، جمیلہ بیگم، فرخندہ عارف، فاطمہ، زارا، فلک، صفا، رفت اینڈ عشاء۔ ویل ڈن ایوری ون اینڈ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی ایک نیو اسٹوری کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔